اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق اللہ مولانا العظیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و حاضرین و ناظرین، اور یہاں آمد الناس نہیں خواص ہیں، سامنے بھی علماء ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، چند ایک پبلک میں سے لوگ ہوں گے، سارے ہی معزز محتشم حاضرین ہیں، اور خصوصاً جامعہ نظامیہ رضویہ کی مسند افتاء کے انچارج اور وارث اور حضور مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے نائب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد تنویر القادری صاحب رحمۃ برکاتہ العالیہ، حضرت علامہ مولانا قاری ملازم حسین سیدی صاحب رحمۃ برکاتہ العالیہ، حضرت مولانا قاری غلام قاسم سیدی صاحب، اور ہمارے بزرگ جو تشریف فرما ہیں، سب سے زیادہ خوشی آج انہیں ہے اور سب سے زیادہ مبارکباد کے یہ مستحق ہیں۔ کتنا بڑا شرف ہے کسی باپ کے لیے کہ یکے بعد دیگرے اس کے تین بیٹے نہ صرف حافظ بنے، نہ صرف قاری بنے، بلکہ عالم دین بھی بن جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تو کوئی بزرگوں کی خاص نیکی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی ہے، اور چوتھا بیٹا بھی حافظ قرآن ہے، مطلب چاروں کے چارے حافظ قرآن ہیں۔ وہ تھوڑی سی لائن بدل گیا ناظم حسین، یہ الگ بات ہے، تو یہ بہت بڑے اعزاز اور شرف کی بات ہے۔ تو ہم تو یہاں خطاب کرنے کے لیے نہیں آئے، صرف اپنے بزرگوں کو مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں اور زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں کہ وہ کون سے بابا جی ہیں جن کے 4 بیٹے حافظ بن گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاندان کو مزید برکتیں، مزید بہاریں عطا فرمائے، اور جس طرح یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ نے دین کی خدمت کے لیے انہیں چنا ہے، تعصب ابد اللہ یہ سعادتیں قائم و دائم فرمائے۔ دیکھیے آپ کو میرے لقمان نبی نے فرمایا ہے، سنن دارمی کے اندر امام دارمی یہ روایت لائے ہیں، بڑی مشہور، آپ جانتے ہیں، من استمع الی آیت من کتاب اللہ کانت لہ نورا، کہ جس نے قرآن کی ایک آیت بھی سن لی نا، وہ اس کے لیے میدان معاشر میں نور بن جائے۔ جس نے ایک آیت سن لی، یہ سامعہ نہیں ہے، استماع، من استماع، تو آپ سماع اور استماع کا فرق جانتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وہاں یہ نہیں ہے فَاسْمَعُوا، وہاں فَاسْتَمِعُوا لَهُ۔ تو استماع کا مطلب ہوتا ہے توجہ سے، محبت سے، ذوق اور شوق سے سننا۔ تو جس نے قرآن کی ایک آیت سن لی، اس کے لیے بھی میدان معاشر میں وہ نور بن جائے گی۔ تو جس نے صرف سنی نہیں ہے، 6666 آیتیں اپنے سینے میں محفوظ کی ہیں۔ اس دولہے کی شادی میں آج ہم آئے ہیں، حضرت مولانا قاری محمد طارق سعیدی صاحب زیدہ شرف ہو، جس نے پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، صرف حفظ نہیں کیا بلکہ تجوید و قرات کے ساتھ پڑھا ہے۔ صرف تجوید و قرات کے ساتھ نہیں پڑھا بلکہ وہ عالم دین بھی بن گئے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، آپ اس منصب پر بھی آ گئے ہیں، اور پھر وہ مصلی پر کھڑے ہو کر سناتے ہیں۔ جس نے ایک آیت سنی اس کے لیے حشر کے دیہاڑے وہ نور بن جائے گی۔ تو جو باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، نیت باندھ کے مصلی پہ کھڑا ہو کر از اول تا آخر پورا قرآن پڑھ دے حشر کے میدان میں، اس کے دائیں بائیں کتنا نور ہوگا، وہ تو مشہور ہی نور والا ہو جائے گا۔
اور یہی وجہ ہے کہ ان کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ وہ جدھر جائے گا نا نور ہو گیا صاحب بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. وہ حافظ قرآن قاری قرآن عالم دین جدھر جائے گا نور ہی نور ہوگا. تو دوسرے لوگ کہیں گے وہ نور والے ذرا ٹھہر جا یار نقتبس من نورکم تیرے نور کی کچھ خیرات ہم بھی لیں گے. کچھ خیرات ہم بھی. اچھا یہ تو حافظ قرآن ہے نا. اچھا ایک حافظ قرآن جہاں کٹھے 4 ہوں ماں باپ کے لیے کیا علاج. وہ ایک حدیث تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ البسا تاج من نور. یہ بڑی مشہور ہے کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پر نورانی تاج رکھا جائے گا. تو میں نے ایک دفعہ ایک حدیث شریف یہی ایک جگہ پر بیان کی تو ایک طالب علم مجھے بچہ کہنے لگا انہوں نے کہا استاد جی مارا اسی کھا دیا رہتے تاج بھاپو دے سر تھے. انہوں نے کہا داڑا اسی پیتیاں اسی مطلب پردیساں کٹیاں جھڑکاں کھا دیا ڈنڈے کھا دے جناب سردی ٹھنڈے پانی نال وضو کیتا تے مطلب ماں پیو دے سر تے تاج تے سانو کی ملیا. میں کہ نا پتر میرے کریم لجپال نبی کسی کو بھی بے سہارا چھوڑتے نہیں ہیں. یہ قرآن بھی لاجپال ہے صاحب قرآن بھی لاجپال ہے. یہ پھر آپ نے کھول دیا. آپ کو کیا بھائی کی ہو گیا کیوں میں کہ بڑے نرم لہجے کے ہیں میں نے کیوں تیز کرا رہے ہو. میں اب تھوڑا بزرگ ہوتا جا رہا ہوں مجھے اب آمداری ہوتی ہے اس آواز سے. تو دیکھیے نا قرآن بھی لجپال صاحب قرآن بھی لجپال. جو قرآن سے جڑ جائے قرآن اسے عزتوں کے تاج عطا فرماتا ہے اور جو صاحب قرآن کا دامن تھام لیتا ہے میرا لجپال نبی دنیا و آخرت میں اسے عزتوں کے گجرے پہنا دیتا ہے. اب جو میں بات کر رہا ہوں میں نے اس کو کہا بھائی یہ آدھی بات ہے آدھا دین ہے. جس نے کہا صرف آج تک سنا کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پر تاج ہوگا. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں جس کو کہاں ہے. میں نے کہا امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین کے اندر یہ روایت نقل کی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا من قرأ القرآن وتعلمہ وعمل بہ البس تاجا من نور. وہاں پر البس والدہ ہو یہاں ہے البس حافظ قرآن البس تاجا من نور وَيُقْسَى وَالِدَيْهِ حُلَّتَانِ لَا يُكَوَّمُ بِهِمَا الدُّنْيَا وَهُمَا يَقُولَانِ بِمَا كُسِينَ هَذَا فَيُقَالُ بِأَخْذِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنَ. آپ کے سامنے تو ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ تو عربی سے سمجھ گئے ہیں نا تو سمجھ گئے تو سبحان اللہ اکبر یاد دے. اچھا کیا کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا قرآن سمجھا من قرأ القرآن وتعلمہ یعنی عالم دین بھی بن گیا. عالم دین بھی بن گیا جو آج ہمارے عزیز مولانا طارق عالم دین بن گئے اور دستار فضیلت سجا کے آ گئے. مکمل درس نظامی کا کورس کر لیا ہے. صرف وہ حافظ نہیں ہے جو الحافظ کل جاہل ہوتا ہے. تو ہماری مسجد میں چونکہ اپنی اذان ہوگی ہم اس کو سماعت کریں گے. اور میں تو وہ ایک کارنر میں چھوٹی مسجد تھی پہلے تو میں بھی قاری صاحب کو کہہ رہا تھا تو بہت ہی چھوٹی جگہ ہے 10-12 بندے آتے ہیں. تو میں تو دیکھ کے قاری طارق سعیدی صاحب کا یہ کارنامہ دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ یہ مسجد کتنی شاندار بن گئی ہے. اس چھوٹی جگہ پہ اتنی عالیشان مسجد اتنی خوبصورت مسجد سبحان اللہ. مطلب یہ بھی اپنی مثال آپ ہے. اب میں حدیث شریف یہ مکمل کر کے بات سمیٹتا ہوں پھر دعا کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا وتعلمہ اور اس کا عالم بھی بن گیا اس کو سیکھ لیا تو ہوگا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر پر نورانی تاج رکھے گا. عالم دین حافظ قرآن قاری قرآن اس کے سر پر نورانی تاج. اب یہاں والدین کو کیا انعام ملے گا. والد وَيُقْسَى وَالِدَيْهِ حُلَّتَانِ. ہائے 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 ہائے. یہ آپ دیکھتے ہیں نا آج کل مدارس کے دستار فضیلت کے جلسے ہو رہے ہیں تو وہ براؤن جبہ پہن کے طلباء یا علماء بیٹھتے ہیں تو کتنے خوبصورت لگتے ہیں. وہ براؤن جبہ جو جہاں عربی جبہ براؤن وہ پہنے اتنا حسین بن جاتا ہے اور جس حافظ قرآن اور عالم دین کے والدین کو میدان معاشر میں جنت کے جبے پہنائے جائیں گے. سبحان اللہ.
चमक दमक का आलम क्या होगा। वयुक्सा वालिदैहि हुल्लतान, वालिदैन को वो हुल्ले, वो जुब्बे, वो चोगे वो जन्नत से लाए जाएंगे और पहनाए जाएंगे। और ये सादा से है हमारे बुजुर्ग, लेकिन उस वक्त लोग रश की निगाहों से देखेंगे कि बाबा है कौन, इसका इतना प्रोटोकॉल है। वो बड़े बड़े लोग पूछेंगे, वो कहेंगे ये नबी है, ये शहीद है, ये वली है। कहा जाएगा नहीं, ये हाफिज़ कुरान के माँ बाप है, ये हाफिज़ कुरान के माँ बाप है। आज लोग कहते हैं जी जनाब कुरान का हाफिज ना बनाओ तो मौलवी ना बनाओ, ते वो जनाब वो किथू कमाएगा तो किथू खाएगा। मैं क्या हूं ते मौलविया ने सारिया गल्लां ही गलत साबित कर दी दियां कि जो सारे जो कहते हैं कि जी हम कमाने वाले हैं, मौलवी कहाँ से कमाएगा। जहां कहीं कौम पर उफ्ताद पड़ती है, ज़लज़ला है, सैलाब है, इवन के तुर्की के अंदर भी जिनके बारे में लोग कहते हैं ये कहाँ से खाएंगे, वो सारी दुनिया को खिलाते हुए नजर आते हैं। ये दीन की बरकत है, ये दीन की बरकत है। हमें नहीं पता, हमारी बजाय कोई तनख्वाह भी नहीं होती, सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं होता, और अल्लाह की कसम और हमें फख्र है इस बात पर, हमारा दिल मुतमैन होता है कि लुक़्मे हलाल खा रहे होते हैं। आ कहाँ से रहा होता है, वो अल्लाह का कुरान कहता हुआ यार सुख हो मिन हैसु ला यहतसिब, फरमाया जो मेरे रास्ते में चलता है ना, जो तवक्कुल करता है मेरी जात पर, फिर उसे रिज़्क़ ऐसी जगह से अता करता हूँ जहाँ से उसका वहमो गुमान भी नहीं होता, उसका वहमो गुमान। अब युक्सा वालिदैन हुल्लतान, वालिदैन को जुब्बे पहनाए जाएंगे, वहुमा यक़ूलान, वो माँ बाप कहेंगे जो अपनी बात खाने वेखणगे ना, खबर वेखणगे, जुब्बे फरिश्ते पहनाएंगे। भाई वहां तो फरिश्ते है ना, वर्कर है, फरिश्ते पहनाएंगे ना, फरिश्तों की ड्यूटियां है ना, ढूंढाई करेंगे सदर क़यामत के सिपाही, वो सिपाही सिक्योरिटी गार्ड प्रोटोकॉल ऑफिसर सारे फरिश्ते ही हैं। मेराज की शब जिब्रील मेरे नबी का प्रोटोकॉल ऑफिसर। मैंने तो एक जुमला किया सी, मैं कि शायद तुसी माजूर हो जाओ, नहीं हो तो वापस ले लो, कोई गल नहीं, अगली गल सुन लो। तो फरिश्ते ला के जुम्मा बनाएंगे। बड़े शेखुल हदीस नूं उस्ताद नूं साडे किबला उस्ताद गिरामी शेखुल हदीस साहब हाफिज़ साहब शागिर्द इंज पहनाते ने ना, उस्ताद साहब इंज बावा कर, बाबा जी इंज बावा करके मजे नाल बैठे होंगे, फरिश्ते जुम्मे पहना रहे मलिक रियाज दे मां प्यो नूं वो जुम्मे नहीं मिलने, ना जरदारी दे मां प्यो नूं मिलने, ना नवाज दे, ना इमरान दे, इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन बिलियनर और बिलियनर, किसी के माँ बाप को वो जुम्मे नहीं मिलेंगे। अल्लाह की कसम है हाफिज़ कुरान के माँ बाप को मिलेंगे, हाफिज़ कुरान के माँ बाप को मिलेंगे। वो आराम से अपनी मस्ती में बैठा होगा, रिश्ते लाएंगे जुम्मे, लाएंगे भी थालों में रख के, एहतिमाम से लाएंगे, फिर कहेंगे बाबा जी जरा बाबा सीधियां करो, वो जुब्बा पहनाएंगे, बाबा जी पहन के तो जो वेखणगे सोने लगणगे, फिर कहेंगे बेमा कुसीना हादा, तो भैया मेरे जुम्मे क्यों बुआ रहे हो, जुम्मे क्यों बुआ रहे हो, केड़ी नेकी मेरी तहज्जुद की वजह नाल नफलों की वजह नाल, सारियां नेकियां बराने अपनी जगह ने, रिश्ते कहेंगे वो अलग ने, वो नेकियां साइड में ने, लेकिन ये प्रोटोकॉल सिर्फ इसलिए है कि अखज़े वालदे को मल कुरान, इसलिए कि बाबा जी ਤੁਹਾਡੇ पुत्र ने अपने सीने च कुरान महफूज किया है। इसलिए ये इकबाल ने कहा था कि हाँ किताब जिंदा कुरान हकीम, हिकमत उला यज़ाल अस्ल कदीम, नौए निसार बयान आखिरीन, हामिल रहमतल लिल आलमीन। खुदा की कसम है अगर बिन फर्ज हम सारी जिंदगी भी भूखे रह जाए, हमें कुछ भी ना मिले, हालांकि दीन बेयारो मददगार छोड़ता ही नहीं है। मौलवी से ज्यादा अच्छा कौन पहनता है, मौलवी से ज्यादा अच्छा कौन खाता है, मौलवी से ज्यादा सुधा हाल कौन होता है। महंगाई च लोगों की बाह हो रही है, मौलवी को फिर भी टेंशन को नहीं होती, ये दीन की बरकत है। लेकिन अगर कुछ भी ना मिले ना, भूखे भी मर जाए ना, तो सिर्फ इतना ही काफी है हमारे लिए
کہ حشر کا دہاڑا ہوگا تو قرآن رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا، یا اللہ موضوع تک کہ تو ہٹنا نہیں جدو تک کہ بخشوا نہ لوا، موضوع تک ہٹنا ہی نہیں۔ اللہ فرمائے گا اچھا ہوں میرا کلام ہے نا، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی جس طرح ذات قدیم ہے اسی طرح اس کی صفت بھی قدیم ہے، وہ غیر مسبوق میں لدام ہے، اور یہ کلام قرآن اللہ کا کلام۔ حضرت مولا علی حیدر کرار کہتے ہیں جب میرا دل چاہے نا کہ میں اپنے جب میرا دل چاہے نا کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہوں تو میں نماز شروع کر دیتا، میرا دل چاہے کہ میں اب مجھ بات کرے میں کھول لے اللہ کا کلام، اور قرآن اللہ کا کلام ہی ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت۔ انہوں نے کر دیا 28,000 کوڑے مارے، اس لیے کہ یہ بس آخری ہے کہ ہمیں تو کچھ مشکلات کبھی آئی نہیں، ہم تو نازوں سے پالے ہوئے لوگ ہیں، خدا کی قسم ہم تو نازوں سے پالے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں تو مالکوں نے ایسے پالا ہے ایسے رکھا ہے، مگر نہ تو ہمیں کوئی یہ شادی حال کے بعد سیکورٹی گارڈ نہ رکھتا، جو ہماری پوزیشن ہے پیٹرول پمپ میں ملازم نہ رکھتا، آج یہ لوگ ہمارے آگے پیچھے پھرتے ہیں نا، تو یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ اور روتا ہے لپٹ کے در و دیوار کے ساتھ۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ یہ فتویٰ نہیں بدل سکتا، 28,000 کوڑے آپ کی پشت پر انہوں نے مارے تھے، لیکن امام احمد بن حنبل نے کہا کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، یہ کلام رب العالمین نے بھیجا ہے، روح الامین لے کے آئے ہیں، رحمت للعالمین نے وصول فرمایا ہے، اور اللہ نے اس کلام کے حفظ کے لیے، اس کے قرات کے لیے، تعلیم و تعلم کے لیے، اس کا پیغام آگے پہنچانے کے لیے ہم جیسے گناہ گاروں کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ اس پر جتنا بھی ہم ناز کریں، فخر کریں، قدم آخر اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ بار دیگر مبارکباد آج کے دولہا کو بھی اور ان کے بڑے بھائی جان یہ ملازم حسین سعیدی صاحب کو بھی، فضل حسین صاحب کو بھی، حافظ ناظر حسین اور ان کے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس برے خاندان کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے، ہر قسم کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مخالفین کی مخالفت سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، دارین کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا